وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا جو فجر میں پیدل چل کر مسجد جاتا ہے۔ یہ حدیث کتنا عرصہ ہو گیا اس حدیث کو؟ کتنے سال؟ 1450 سال۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ظہر کے لیے حضور آپ نے نہیں کہا پیدل جانے کے لیے، عصر کے لیے نہیں کہا، مغرب کے لیے نہیں کہا، عشاء کے لیے نہیں کہا، فجر کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج سمجھ میں آ رہا ہے، شوگر ہوئی ڈاکٹر کہتا ہے صبح پیدل چلو، بلڈ پریشر ہوا تو کہتا ہے صبح پیدل چلو، وزن زیادہ ہوا ڈاکٹر کہہ رہے صبح پیدل چلو، اور ڈاکٹر تو آج کہہ رہا ہے، میرا طبیب تو 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ اور وہ تو ابھی مکمل طور پہ اس کا حسن بے نقاب ہوا نہیں، آگے ترقی کر کے پتا نہیں اس پیدل میں کیا کیا راز نکلیں گے۔ ارے جب ایک اس جملے کے راز کا یہ عالم ہے تو پوری تعلیمات کے راز کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو بریلی سے آواز آ رہی ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے، اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے وہ آگے جائیں، پتہ نہیں آگے جا کر بچیں گے یا پھنسیں گے، لیکن ہمیں یقین ہے اگر ترقی کرنا ہے تو ہم 1450 سال پیچھے جائیں۔ آگے جا کے کیا ہے لوگوں کو بھی نہیں پتا، لیکن پیچھے جا کے کیا ہے یہ ہمیں یقین ہے، آمنہ کے لال کے قدم موجود ہیں۔ اس لیے ہماری ترقی یقینی ہے، اوروں کی ترقی ڈاؤٹ فل ہے، اس لیے کہتا ہوں آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے آئیں۔ اور آپ سورہ مزمل پڑھنے کے عادی بنے، جادو سے بچیں گے، سحر سے بچیں گے، بلاؤں سے بچیں گے، یہ ہے۔ پھر بھوکمری سے بچنا ہے، فاقہ کشی اور غربت سے، یعنی مالدار بننا ہے۔ سوتے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کر، سورہ واقعہ مالدار بنانے والی سورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے، بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے اور تمہاری بیٹیاں ہیں، اور آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے عثمان میرے بھائی یاد رکھو میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی، میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی، میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی، آپ پیسوں کی بات نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں عبداللہ، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے، مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی۔ میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے، جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ صحابہ کا یقین تھا۔ بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے، سورہ یاسین پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، ان کو اچھے رشتے آئیں گے۔ قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، تعویذ لینا چاہتے ہیں، تعویذ لینا چاہتے ہیں، وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ، قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے؟ دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا، غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے نظر بد ختم ہوگی۔ بچے جو شام کے وقت رات رات بھر روتے ہیں، فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو، بچے رونا بند کر دیں گے، نہیں روئیں گے بچے۔ نظر لگتی ہے 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو، نظر فوراً ختم ہوگی۔ اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا، یہی بات خاص ہے، یہ بات خاص ہے۔ ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی، ہمارے مرشد
आबरूए सिलसिले चिश्तिया शहबाज औलिया हजरत सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला। ये सिलसिले चिश्तिया की आबरू है बाबा फरीद, बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं बाबा फरीदुद्दीन। गरीब नवाज ने कहा था कुतुबुद्दीन ऐसे शहबाज का तूने शिकार किया है कि इसके जरिए से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। बाबा फरीद के पास एक औरत आई और आकर कहती सरकार मेरी बेटी की शादी है, पैसों का इंतजाम नहीं, सरकार इंतजाम कर दे। अब वो अल्लाह वाले लोग, अब बाबा फरीद जैसा अल्लाह वाला, बाबा फरीद जब पाकपटन में रहने गए थे शुरू में, तो एक दरख्त के नीचे कयाम था और जो कपड़ों की पोटलियां और जो सामान की गठरियां थी ना, वो रखने को जगह नहीं थी। पंजाब के लोग यानी पाकपटन के लोग बहुत सताते थे, रहने नहीं देते थे, तो सामान कहाँ रखें अपना, था तो थोड़ा ही सामान, जगह तो चाहिए, तो दरख्त पे लटका कर रखते थे सामान। अब जिसका खुद का छत ना हो उसके पास आइए क्या कहने, मेरी बेटी की शादी नहीं है, शादी है, पैसे का इंतजाम है। अब बाबा फरीद, ओ बाबा फरीद, फरीद मतलब फरीद, ये उनका नाम नहीं फरीद, उनका नाम है मसूद और उनका लक़ब है फरीद। फरीद का मतलब होता है यक्ता, यक्ता, बेहमता, कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं। उनके दौर में वो थे फरीदुद्दीन। बुढ़िया आई, आने के बाद कहा पैसों का इंतजाम नहीं। सरकार बाबा फरीद ने कहा एक काम कर माई, वो सामने जो ढेला पड़ा है ना मिट्टी का, वो ढेला मेरे पास ला। वो ढेला लाई, फरमाया पकड़ इसको। उसने ढेला पकड़ा। बाबा फरीद ने सूरह फातिहा पढ़ी 3 बार। कितनी बार? कौन सी सूरत? सूरह फातिहा का मतलब जोर से बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाही, सबको याद है ना। सूरह फातिहा 3 बार पढ़ी, दम किया, फरमाया इसको ढांक ले और घर जाके खोलना। ढांक लिया, घर जाकर खोला तो वो सोना बन गई। मिट्टी क्या बन गई? सोना बन गई। अब वो शादी भूल गई। इंसान तो लालची होता है। बाबा साहब ने कितना आसान तरीका बताया मिट्टी को सोना बनाने का। उसने शादी भूल गई, बोला यार एक ढेले पे अगर पढ़ा नहीं है सूरह फातिहा तो फिर एक ढेले पे क्या पढ़ना। वो ढेले ही जमा करती रही मिट्टी के, पूरा घर भर दिया ढेले से। और जब रात हुई तो फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा पढ़ती रही, फूकती रही, पढ़ती। रात से सुबह हो गई, वो मिट्टी के मिट्टी रही। उसने कहा बाबा साहब ने तो मेरे सामने यही पढ़ा था, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा था, अब सोना बना दिया। और मैं रात भर पढ़ी, गुस्से में सुबह आई, कहा सरकार क्या बात है ये? फरमाया माई क्या हुआ, तेरा मसला तो हल हो गया, नाराज क्यों है? कहा कि आपने सूरह फातिहा पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई। मैं पूरी रात, आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा था, मैं पूरी रात पढ़ के फूकती रही, वो मिट्टी की मिट्टी रही। और सही बताना आपने फातिहा के सिवा कुछ पढ़ा था? कहा नहीं, फातिहा ही पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। तो कहा कि आप पढ़ते तो सोना, हम पढ़ते तो मिट्टी। बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा ओ माई, फरीद जैसी जबान तो ला, फरीद जैसी जबान तो ला। किसी को टाइफाइड होता है, टाइफाइड का मर्ज, चाय पीता है तो कैसी लगती है? कड़वी। कैसी लगती है? बोलो चाय कड़वी है कि जबान कड़वी है? हैं? क्या कड़वी? आदमी कहता है चाय कड़वी है, आदमी क्या कहता है? चाय कड़वी नहीं है। अगर चाय कड़वी होती तो सबको कड़वी लगती, तेरी जबान कड़वी हो गई है। क्यों? क्योंकि तुझे बीमारी है, बीमारी की वजह से तुझे चाय कड़वी लग रही है। ऐसे ही जैसे टाइफाइड वालों को चाय कड़वी लगती है, वैसे हमें गुनाहों का टाइफाइड हो गया है। जिस दिन ये गुनाहों का टाइफाइड खत्म हो जाएगा, हम भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और मिट्टी सोना बनती चली जाएगी। लेकिन कोई बीमारी के ये गुनाहों के टाइफाइड से निकले तो सही। देखो जो लोग कुरान पढ़ते, कुरान उनके चिराग भी लोग नहीं बुझा सकते। मैंने बार बार अपनी कौम से कहा कि लोग हैरान है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, एक भूत सवार हो गया कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस, फिर ये वायरस और वो वायरस, सारे वायरस वायरस, ये वायरस में परेशान है। अरे नादान, सोच तो सही, कोई बस्ती से निकाल देगा, कोई ये कर देगा, कोई मार डालेगा, कोई कत्ल कर देगा, कोई लूट लेगा, कोई ये करेगा, वो यार कोई कुछ नहीं करेगा। अल्लाह की किताब पकड़ो, अल्लाह की किताब पकड़ो, तुम्हारे जलाए हुए चिराग भी कोई बुझा नहीं सकता। आपको मिटाना आसान नहीं है, कुरान पकड़ कर देखो। क्या वो मशहूर सा वाकया मेरे मुर्शिद सैयदी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का नहीं सुना? नहीं सुना?
کہ سرکار صابر کلیئر نے کہا تھا بابا شمس جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا، اور آ جانا پھر سیدھے کلیئر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا، لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ شمس الدین ترپانی پتی گئے، دن بھر فوج میں کام کرتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے۔ بادشاہ حملے پہ حملے کر رہا تھا، ناکام ہو رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا کامیابی نہیں ملتی، ارشاد ہوتا ہے طوفان آئے گا اور جس کا چراغ طوفان میں بھی جل رہا ہوگا، یہ تو آپ نے بار بار سنا، اس کا اینڈ سن لے آپ، آج خاص اس کا اینڈ سن لے، شاید اس کا اینڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک، کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا، اس کا اینڈ سن لے آپ۔ بادشاہ سے کہا طوفان آئے گا، چراغ نہیں بجھے گا۔ بادشاہ طوفان کا انتظار کرنے لگا، طوفان آیا، بادشاہ باہر نکلا تو خیمے سب کے اڑ گئے تھے، دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے۔ بابا شمدین کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے۔ وہاں گئے، پیر پکڑ لیے، سرکار آپ دعا کر دے قلعہ فتح ہو جائے۔ فرمایا تو کسی غلط جگہ آ گیا، یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور مجھے بتایا گیا خواب میں کہ جو صاحب کرامت ہوگا اسی کی دعا قبول ہوگی۔ کہا کہ صاحب کرامت بہت لوگ ہیں، میں تھوڑی۔ تو کہا کہ توجہ تو کریں، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے اور آپ کا چراغ بھی نہیں بجھتا، یہ چراغ جل رہا ہے۔ وہ چراغ کیوں جل رہا تھا؟ حضرت شمس کا چراغ کیوں جل رہا تھا؟ چراغ اس لیے جل رہا تھا کہ وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ چراغ کی، یہاں تو لائٹ کی روشنی میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، وہ لوگ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھتے۔ تو میری گزارش ہے قرآن کو عام کیا جائے، قرآن کو عام کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس مبارک محفل میں عہد کر لیں کہ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو توجہ میری طرف کر لیں۔ بس اب اختتام ہو گیا، یہ جج حضرات تشریف لے آئے ہیں، جب جج آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ لوگ مجھے بٹھاتے اس لیے کہ جب تک جج نہیں آئے تب تک بیٹھے۔ یہ کوئی تقریر سننے کے لیے تھوڑی بٹھایا، یہ تقریر کہا کہ جج آئے تب تک بولیے نا۔ تو جزاک اللہ، بڑی نوازش، اللہ آپ لوگ کو محبت و سلامت رکھے۔ اصل زندگی ہنس بول کے گزارنے کا ہی نام ہے۔ ہاں، غصے گرمی والے لوگ چڑچڑے ہو سکتے ہیں، متقی نہیں ہو سکتے۔ حضور سب سے بڑے متقی تھے، لیکن سب سے زیادہ مسکراتے تھے۔ مسکراتے رہیے، مسکراتے رکھیے۔ جس کی تسکین سے، میرے امام نے کہا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے۔ میری گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہے، ہمارے یہاں موجود ہے۔ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین، حافظ قرآن بنائیے، اللہ کے لیے بنائیے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا، حافظ قرآن، تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے 700 لوگوں کے، ایسے 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو، یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا، یہ میرے خاندان کا آدمی، اس کو بخش دے۔ اللہ کہے گا جا تیری وجہ سے بخش دے۔ 700 لوگ، وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا، اور اس کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا۔ اور اتنا آسان ہے بھائی، کتنا آسان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو، نہیں، اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے۔ یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ تو۔ یہ سب بچے اسکول پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں، اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں، کتنے؟ 5 بچے، معاف، جامعہ پہ 6 تھے، یہاں 5۔ وہ کون بچے؟ 5 بچے، آپ بیٹھ جاؤ۔ وہ 5 کون ہیں جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے؟ یہ 5 بچے۔ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ 10ویں پڑھ رہے ہیں۔ کیا نام بیٹے؟ عقیل احمد۔ تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کالج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ CA بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسکول پڑھ چکے ہیں۔ کون سی، کہاں تک پڑھے ہو؟ 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ تم بیٹا؟ یہ 11ویں 8ویں، ہمارے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی، یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان۔ ہاں،
میں ابھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل. میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا, اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی, اس کے باپ کا نکاح بھی پڑھاؤ, اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ, اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا. کیا نام ہے بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں, اور یہ حافظ قرآن. یہ 5 بچے یہی اسکول نہیں چھوڑنا, اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو. یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو, ٹیچر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو. انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر دیکھیں گے. آپ کا تعاون چاہیے, آپ کی مدد چاہیے. مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو, چندہ دینا ہو دو, مت دینا ہو مت دو, چندے کی کوئی بات نہیں ہے. دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے. اپنے بچے دو ہمیں, اپنے بچے. آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں, اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کر کے بھیجتے ہیں ویسے مدرسے میں بھیجیے یہاں. اور رپورٹ مفتی صاحب نے کہا نا ہر مہینہ رپورٹ جاری ہے, محنت ہو رہی ہے. دارالعلوم میں جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے سنی دعوت اسلامی وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو. وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں, سلسلہ جاری رہے, مضبوط تعلیم ہو تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا, تاج. کچھ آخرت کے لیے کر لو. آپ کا بچہ, میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے. ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے, سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا, اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا. اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے. اور کیسے حافظ بنے, اب وہ بات پوری بول کے پوری کر دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں. جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے, جو نہیں سنے ان تک پہنچے. میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے. ماؤں سے بھی کہتا ہوں جنتی بننا ہے, موقع ہے, اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ. آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ. اورنگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے. حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر, یعنی شاہ جہاں کو. کس کو؟ صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کے وہ گئے. اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم, صاحب عالم ذل الہی, تاریخ میں ان کے القابات. بڑا بادشاہ, بڑا بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص سے. شاہ جہاں تہجد گزار بادشاہ گزرا, کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی. شاہ جہاں جسے لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی, بادشاہوں سے بدگمان کرا دی. تو حضرت صاحب عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے. شاہ جہاں کو سلام کر کے یہ بیٹھے تھے قلعے میں, بچے آئے, دادا جان السلام علیکم. ہاں بیٹا سلام, عید ہے آج. نہیں دادا عید نہیں ہے, لیکن عید سے بڑا دن ہے. کہا کیا عید سے بڑا دن؟ تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا, ہم نے حفظ کر لیا. کہا چلو بھاگو یہاں سے. اور دادا جی حفظ کیا نا؟ کہا ہاں اسی لیے بھگا رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے, ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا. ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا. بچے گئے, ابا دادا ایسا ایسا کہہ رہے تھے. کہا بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا, میں بھی آج سے حافظ قرآن بنوں گا. اور حکومت سنبھالتے ہوئے صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے قرآن شریف یاد کر لیا. بھائیو وہ حکومت سنبھال کر کے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر سکتے ہیں اورنگزیب, تو ہم لوگ کرانہ دکان سنبھال کر نہیں کر سکتے, ہم لوگ دکان چلا کر نہیں کر سکتے. ارے آپ سوچیں حضور تاج الشریعہ اتنے بڑے عالم دین ماضی قریب کے بزرگ, انہوں نے جب ان کی آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہو گئی تھی تب قرآن شریف یاد کرنا. پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں, فتویٰ دے رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اور اردو کتابوں کو عربی میں کروا رہے ہیں, اس کے ساتھ قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں. اور دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے جانے سے پہلے پورا قرآن ختم کر